سے لگ بھگ 41 سال پہلے باغیوں کے گروہ نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر کے پورے اسلامک دنیا میں ہلچل کا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ فجر کی نماز کے وقت امام کعبہ شیخ محمد السبیل امامت کروانے کی تیاری کر رہے تھے۔ 55 سال کے شیخ السبیل کعبے کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے 50,000 کے قریب نمازی موجود تھے۔ امام نے نماز ادا کرائی، اس کے بعد انہوں نے مصلی پر اپنا رخ موڑ کر مائکروفون پر دعا شروع کی۔ اس دوران امام نے دیکھا کہ مسجد کی پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر تابوت اٹھائے آگے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ کوئی چونکانے والی بات نہیں تھی، یہ معمولی بات تھی۔ حج کے دنوں میں ایسا ہوتا رہتا تھا، کیونکہ حج ابھی 20 دن پہلے ہی ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں ہی موجود تھے۔ ان میں سے جو بھی فوت ہو جائے، مطلب جس کا بھی انتقال ہو جائے، اس کے گھر والوں اور عزیزوں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ نماز جنازہ امام کعبہ کی امامت میں کعبہ کی مسجد میں ہی ادا کی جائے۔ آج سے تقریباً 41 سال پہلے 20 نومبر 1979 کی بات ہے۔ نئی سال کا پہلا دن تھا، یعنی محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ یہ 1400 ہجری کی شروعات ہو چکی تھی۔ امام کعبہ نے دعا جاری رکھی اور وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے کچھ لوگ اپنے سروں پر سرخ دھاری دار صافے باندھے ہیں۔ یہ لوگ امام کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے آگے آگے گندے میلے کپڑے پہنے الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی تھا۔ اس نے قریب آتے ہی امام کعبہ کو دھکا دے کر ایک سائیڈ میں کر دیا اور ان سے مائک چھین لیا اور مائک پر چیخ کر بولا، اعلان کیا کہ برادران اسلام، اللہ اکبر، امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس دوران اس کے ساتھیوں نے اپنے تابوتوں سے ہتھیاروں کو نکال کر نعرے لگانا شروع کر دیے، مہدی کا ظہور ہو گیا، مہدی کا ظہور ہو گیا۔ 50,000 نمازی پھٹی پھٹی آنکھوں اور کھلے منہ سے یہ سارا منظر دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ وہ عربی میں بات کر رہے تھے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ان باغیوں نے وہاں موجود سیکیورٹی پولیس اہلکاروں پر گولی چلا دی۔ وہاں موجود پولیس والوں کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا، صرف ڈنڈے تھے، اس لیے وہ سب کے سب مارے گئے۔ مسجد میں ان سپاہیوں کا خون بہنے لگا۔ سارے نمازی یہ سوچ کر ڈر گئے، جس جگہ پر کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا، اس جگہ انسانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ 400 باغیوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ باغیوں میں کچھ امریکی مسلمان بھی تھے۔ باغیوں کی کمانڈر فوجی ڈسپلن سے اپنے سارے ساتھیوں کو کمانڈ دینے لگا۔ باغی پوری مسجد کے اندر پھیل گئے۔ کچھ باغی مسجد کے 292 فٹ اونچے میناروں پر چڑھ گئے اور وہاں جا کر مشین گنوں کو پوزیشن بنا کر کھڑے ہو گئے۔ باقی باغی نے مسجد کی کھڑکیوں کے پاس اسلحوں کے ساتھ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ باغیوں کے کمانڈر نے سارے دروازے جو مسجد میں تھے وہ بند کروا دیے تاکہ کوئی باہر سے اندر نہ آ سکے۔ ان باغیوں کے ان انتظاموں کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ لمبے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ باغیوں کا کمانڈر 43 سال کا زہیمان تھا۔ زہیمان بن محمد بن سیف 1930 کے قریب نجد کے علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ زہیمان نے پرائمری میں ہی اسکول چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اس نے کبھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس نے ایک فوج میں 18 سال تک جاب کی۔ اس کے ساتھیوں میں کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے خانہ کعبہ سے تعلیم حاصل کی تھی اور وہ اس کے چپے چپے یعنی ہر جگہ کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے انہیں وہاں اپنا قبضہ بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ زہیمان نے میناروں پر موجود اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تمہیں دور دور تک جو بھی سپاہی نظر آئے اسے فوراً گولی سے اڑا دو۔ مسجد کے اندر بہت سی عورتیں، بچے اور بزرگ بھی موجود تھے۔ مسجد میں عربوں کے علاوہ ہزاروں ایسے لوگ بھی تھے جو عرب کے نہیں تھے اور وہ لوگ عربی لینگویج نہیں جانتے تھے۔ سب نے ادھر ادھر پوچھنا شروع کر دیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان کی مشکل اور سوالوں کو جواب دینے کے لیے ان باغیوں نے ایک پاکستانی کو اپنی طرف شامل کر لیا۔ ان لوگوں نے ہندوستانی اور پاکستانی نمازیوں کو الگ کیا اور ان سے کہا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ اور سنو کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ تقریباً 100 سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد کے قریب آنے کی کوشش کی تو مینار پر بیٹھے باغیوں نے انہیں گولیوں سے اڑا دیا۔ فوج کو الرٹ کر دیا گیا اور سپاہی وہاں پہنچنے لگے اور مسجد کے آس پاس کا سارا علاقہ خالی کروا دیا گیا۔ شہر کی بجلی اور ٹیلی فون کی لائن کاٹ دی گئی۔ پولیس اور فورس نے مورچہ سنبھال لیا۔ ادھر خانہ کعبہ سے لگاتار اعلان ہو رہے تھے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور آخری گھڑی آ پہنچی ہے۔ جیسے جیسے سورج نکل رہا تھا، پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ باغیوں کی کل تعداد کتنی ہے، ان کے پاس کیسے کیسے ہتھیار ہیں اور مسجد میں کل کتنے لوگ موجود ہیں
عرب فوج نے گرین سگنل ملنے کے بعد مورچہ سنبھال لیا، 3 طرف سے حملہ کیا لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ آرمی نے اپنے ہیلی کاپٹر سے فوجیوں کو مسجد میں اتارنے کی کوشش کی لیکن باغیوں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے ہی ان پر گولیاں چلا دی۔ دوسری طرف زہیمان اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے لگاتار اعلان کیے جا رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ حکومت کو تخت سے اتار دیا جائے، یعنی تختہ پلٹ کر دیا جائے، امریکہ کے ساتھ تیل کا لین دین بند کر دیا جائے اور جتنے بھی دوسرے دیشوں کے لوگ ملک میں آئے ہوئے ہیں انہیں ملک سے باہر کر دیا جائے۔ 4 دن گزر گئے، پھر سعودی حکومت نے فرانس اور پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان کے SSG کمانڈو اور فرانس کے فوجیوں نے مل کر کام کیا۔ باغیوں کا اسلحہ خانہ اور ہمت ختم ہو چکی تھی تو بچے ہوئے باغیوں نے 4 دسمبر 1979 کو اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا، یعنی سرنڈر کر دیا۔ گرفتار ہونے والوں میں زہیمان بھی شامل تھا اور ان کی گرفتاری کے کچھ دن بعد زہیمان اور اس کے 62 ساتھیوں کو سرعام سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی حکومت کا کہنا تھا کہ اس گھٹنا میں 127 کے قریب سعودی پولیس اور قریب 12 نمازی شہید ہوئے، لیکن غیر سرکاری لوگ بتاتے ہیں کہ اس گھٹنا میں 4000 لوگ شہید ہو گئے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو دوستو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔